وہ جھاڑو دیتی تھی، صحابہ کہتے ہیں حضور کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، تدفین کر دی، قربان جاؤں۔ صبح رسول کریم نے پوچھا، سارا کچھ جاننے والے رسول نے پوچھا، مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ اگر خبر دے دی جاتی، بتا دیا جاتا تو یہ اعزاز کیسے ملتا؟ کیوں نہیں بتایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت تھا، آپ کا حکم ہے کہ تدفین جلدی کر دو کسی کی، حضور تدفین کر دی۔ کسی اور کے لیے ایک دفعہ جنازہ پڑھا جائے تو جائز نہیں ہوتا دوبارہ پڑھنا، اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو پھر جائز ہے کہ میت کے وارث نے، ولی نے نہیں پڑھا، اب دوبارہ پڑھا جائے۔ لیکن حضور تو ساری امت کے خود وارث ہیں نا، خود وارث ہیں۔ اور بخاری میں وہ حدیث بھی چمکتی ہے، فرمایا میرا کوئی امتی انتقال کر جائے اور اس کے اس ترکہ چھوڑ کے جائے تو اس کے خاندان میں بانٹ دینا، اور اگر اس کے ذمے قرضہ ہو تو میرے پاس آ جانا، میں غلاموں کا قرض ادا کر دوں گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہاں ہے، بتاؤ مجھے ذرا اس کی قبر کہاں ہے۔ ساری کائنات گنبد خضرا پہ، اور محبوب کریم اس قبر پہ چلے گئے جو بی بی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں یہ رنگ بھی ہم نے دیکھا کہ محبوب کریم نے فرمایا بھئی دوبارہ صفیں بناؤ، میں اس کی قبر پہ دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ پھر حضور نے دیر تک دعا فرمائی۔ اعزاز کیا تھا اس کا کہ وہ مسجد میں اٹھ فریدہ ستیا چاڑو دے مسیت، اٹھ فریدہ ستیا چاڑو دے مسیت، تو ستے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ دوستو مسجد کا پیار، مسجد سے محبت، مسجد کے ساتھ تعلق، آپ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نا خاص دلچسپی تھی مسجد کے ساتھ۔ ناراض نہیں ہونا، اب مسجدوں کے ساتھ پیار نہیں رہا۔ ہم جو میری طرح کے بعض مذہبی لوگ ہیں وہ بھی اس لگاؤ کے ساتھ مسجد میں ٹائم نہیں گزارتے، وہ ترتیب نہیں ہوتی۔ ہمارا بھی ایک سٹیٹس ہے کہ یعنی اب میں ہی یہ کام کروں اور وہ بھی میں، ماں بدولت کی اپنی بڑی شان ہے۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہو گیا۔ اور نمازی تو پہلے ہی اللہ خیر کرے، وہ تو سارے آتے ہی اس لیے ہیں کہ قاری صاحب سے جا کے پوچھیں گے جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا، چلو باہر کا بھی کوئی غصہ مسجد جا کے نکالیں گے، تو وہ تو پہلے ہی تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز مسجد کا پیار، یہ حج کی ٹریننگ ہوتی ہے نا، حج کی اکثر تو مجھے بھی موقع ملتا ہے بعض جگہوں پہ حاجیوں سے بات کرنے کا، سعادت سمجھ کے جاتے ہیں کہ چلو اللہ کے مہمانوں کو ہم بھی کوئی بات بتائیں گے، اور وہاں جا کے انہیں یاد آئے گی کہ شاید انہوں نے بتائی تھی، تو وہاں جا کے ہمارا بھی تذکرہ رہے گا، کوئی ذریعہ بنے گا۔ تو ٹریننگ پہ جب ہم جاتے ہیں تو جتنے لوگ آتے ہیں نا ٹریننگ دینے کے لیے، سرکاری اور غیر سرکاری، وہ حاجیوں کو، عمرے والوں کو ایک ہی بات بتاتے ہیں کہ حج سے پہلے نا 3 کلومیٹر پیدل چلو، روز 4 کلومیٹر چلو، آپ کو چلنا ہے، طواف کرنا ہے، صحیح کرنی ہے آپ کو، عرفات جانا ہے، مزدلفہ آنا ہے، مینا میں آنا ہے۔ پھر وہ جو خاص دن ہوتا ہے حج کا، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ کو سواری نہیں ملے گی، ہو سکتا ہے پیدل، تو عادت بنائے چلنے کی، عادت بنائے۔ وہ سب یہی بات بتاتے ہیں۔ مجھے کبھی موقع ملے تو میں کہتا ہوں بھی چلنے کی بھی عادت بنائے، اور مہربانی کریں موبائل بند کر کے کو 2 گھنٹے مسجد میں بیٹھنے کی بھی عادت بنائے۔ یہ بھی عادت حج عمرے سے پہلے بنا لیں۔ کیوں کہ مسجد الحرام میں، حرم مکہ میں جس نے 1 قرآن پاک پڑھا 1 لاکھ قرآن پاک کا ثواب ہے۔ تو کیسے پڑھے گا؟ بازاروں میں گھوم کے کہ حرم شریف میں بیٹھ کے؟ تو ہمیں تو عادت ہی نہیں مسجد میں بیٹھنے کی، مزاج کا حصہ ہی نہیں، ہم تو نہیں بیٹھ سکتے 20 منٹ بھی، اسی وقت نکل جاتے ہیں نماز کے بعد۔ میرے عزیز مسجد کے ساتھ لگاؤ، مسجد کے اندر بیٹھنا، مسجد میں کچھ، اور پھر 15 دن کے عمرے میں ہم نے 40 کلو سامان خرید لیا ہے، اللہ جانے مسجد میں کتنی دیر رہے اور بازاروں میں کتنی دیر رہے، وظائف کب پڑھے، درود و سلام کب پڑھا، استغفار، وہاں تو گئے تھے اللہ رسول کو منانے، یہ خریداریاں تو یہاں ہوتی رہتی ہیں، یہ تو کام چلتے رہتے ہیں، وہاں جا کر بھی یہی کام کیا۔ مسجد میں بیٹھنے کی چونکہ عادت نہیں ہوتی تو لوگ پھر آتے ہیں نماز کے لیے مختصر وقت اور نکل جاتے ہیں حرم شریف سے۔ اپنی عادت بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف کے ساتھ دلچسپی کا یہ عالم ہے کہ حضور جب سفر پہ تشریف لے جاتے تھے تو پہلے مسجد آتے تھے، 2 رکعت نماز مسجد میں ادا کرتے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تشریف لے جاتے اور جاتے وقت سب سے آخر میں مسجد جاتے، سفر شروع کرنے سے پہلے اور گھر سے نکلنے سے آخر میں، پہلے مسجد میں جاتے، نماز پڑھتے، اور جب سفر سے لوٹتے
تو پہلے گھر نہیں جاتے تھے، پہلے مسجد تشریف لے جاتے تھے، 2 رکعتیں نماز مسجد میں ادا کرتے، اور پھر وہ اب تو سارا ہی مزاج ختم ہو گیا. اب کہاں کسی کا یہ بھی تو سنت ہے نا، اس پر کیوں نہیں توجہ دیتے ہم؟ سفر شروع کرنا ہے تو کہاں ملیں گے اب؟ آپ تو خیر سوسائٹی میں قیام کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کا تعلق دیہاتوں سے ہوتا ہے. ہمارے دیہاتوں میں جب بچے کی شادی ہوتی تھی نا، تو وہ جب جاتا تھا نا، اس کی بارات چلنے لگتی تھی تو اس کو اس کی اماں یا دادی کہتی تھی مسجد میں جا پہلے، اگرچہ وہ کہتے تھے جا سلام کرے آ. جاتے تھے کہ نہیں؟ چلیں زیادہ تر آپ شہری ہوں گے، پر جو پینڈو ہیں میری طرح وہ تو بولے نا، جاتے تھے نا؟ جاتے تھے لڑکے، اور وہ باقاعدہ وضو کرتا تھا بچہ، اور پھر وہ 2 رکعت نماز نفل مسجد میں پڑھتا تھا، پھر اس کو بیاہ کے لیے لے جایا جاتا تھا. لیکن اب تو اس کا ابا کہتا ہے کہ 45,000 تو دے دیا بیوٹی پارلر والے کو، تو جائے گا مسجد میں تو میرے بھائی وہ تو سارا اتر جائے گا. اور جب وہ وضو کے ساتھ جاتا تھا تو کئی وقت ایسا بھی موقع آتا تھا کہ وہ وضو قائم رہتا تھا اور نکاح بھی وضو میں ہو جاتا تھا. بہت ساری برکتیں سمیٹنے کا موقع ملتا تھا. یعنی وہ دولہا نکلنے لگتا تھا تو مسجد سے ہو کے نکلتا تھا، مسجد کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا تھا، گہرا رشتہ. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیٹا کہنے لگا ابا جی مکان خریدنا ہے تو کوئی خاص بات بتائیں. تو آپ نے فرمایا پتر وہاں خریدنا جہاں مسجد قریب ہو. مسجد، اور بڑا خوبصورت جملہ ہے امام احمد بن حنبل کا. امام صاحب فرمانے لگے اگر تیرے گھر میں اذان کی آواز صاف آئی نا، تیرے گھر میں اگر اذان کی آواز صاف آئی تو بیٹے پھر تیرے بیٹوں کو اذان یاد نہیں کرنی پڑے گی، انہیں بچپن میں ہی اذان یاد ہو جائے گی. اگر انہیں اذان، ٹی وی پہ آنے والے اشتہار بچوں کو یاد ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ کارٹونوں کے نام یاد ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو اگر گھر میں اذان کی آواز آئے تو وہ بھی یاد ہو جاتی ہے، اس کو سمجھ لیں. لیکن اب تو بڑا مشکل ہے، مسجد کے قریب تو لوگ گاڑی نہیں بناتے، وہ کہتے ہیں وہ اسپیکر والے تنگ بڑا کرتے ہیں. گورنمنٹ نے ویسے ہی پابندی لگا دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آواز بڑی گونجتی ہے. تو ویسے، اور یہ جو آپ محفل کرتے ہیں، یہ جو آپ اجتماع کرتے ہیں، اس میں آپ ساؤنڈ لگاتے ہیں، اس کے لیے تو 10 جگہ سے آپ کو پرمیشن لینی پڑتی. شادی بیاہ پہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں. اور پھر مائیں بچوں کو تربیت دیتی تھی، مسجد کے ساتھ بچوں کو وابستہ کرتی تھی، انہیں ذوق دلاتی تھی مسجد کا، مائیں تیار کر کے بھیجتی تھی. میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا صبح قیامت اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اس دن بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان میں سے حضور نے فرمایا ایک وہ شخص تھا جو مسجد سے نکل تو گیا پر اس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہا، اس کی طبیعت مسجد کے ساتھ لگی رہی، اس کا شوق وابستہ رہا، اسے ذوق رہا مسجد کے ساتھ، اس کا دل مسجد کے ساتھ وابستہ رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان حافظ منذری علیہ رحمہ نے الترغیب و ترہیب میں لکھا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ مسجدوں میں زیادہ وقت گزارتے ہیں نا، اکثر بیٹھتے ہیں. صحابہ نے پوچھا تھا ایک موقع پر کہ یا رسول اللہ اسلام کے اندر بھی کوئی چلہ کشی کا، کوئی رہبانیت کا تصور ہے کہ ہم کہیں کسی کونے میں بیٹھ جائیں، کوئی مہینہ گزاریں؟ تو حضور نے فرمایا میرے دین میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، البتہ اذان کے بعد نماز کے انتظار کے لیے بیٹھنا، مسجد میں وقت گزارنا، یہی میری امت کا بہت بڑا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کو شامل عبادت ہی کیا جائے گا. نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر وہ لوگ جو مساجد میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، فرمایا وہ لوگ اگر کبھی کسی وجہ سے مسجد سے مس ہو جائیں، کچھ دن نہ آئیں، غیر حاضر رہیں، بیمار ہو گئے، کوئی مجبوری بن گئی، کہیں سفر پہ چلے گئے، تو فرمایا وہ لوٹ کے جب آتے ہیں تو تمہارے رب کو اتنی خوشی ہوتی ہے، تمہارے رب کو اتنی، جو اس کی شان کے لائق، تمہارے رب کو اتنی خوشی ہوتی ہے، فرمایا جس طرح تمہارے اہل خانہ میں سے کوئی بچہ گم ہو جائے اور گم ہونے کے بعد دوبارہ ملے تو جس طرح اس کے گھر والوں کو خوشی ہوتی، اس طرح تمہارا رب راضی ہوتا ہے جب تم پلٹ کے آتے ہو مسجدوں میں. مساجد کے ساتھ جو خاص رشتہ ہے، خاص تعلق ہے. ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے
کہ مساجد بڑی خوبصورت بنائی جاتی ہیں. اقبال نے بھی آپ کو پتہ ہے اس پر بڑا کھل کے لکھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، ایمان کی حرارت. وہ کہتا ہے من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن.